شہریار گھر آ گیا۔ اس بار وہ بہت پریشان تھا۔ جس اعتماد کے ساتھ وزیر زادی نے اسے چیلنج کیا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ داستان گل صنوبر یہ ٹاسک اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی طبیعت کسی سے بات کرنے کی نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں پریشانی کے عالم میں اس کی یہ کیفیت دیکھ رہی تھیں۔ دونوں نے آگے بڑھ کر پریشانی کی وجہ پوچھی، مگر شہریار کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بے حد پریشان اور دکھی لگ رہا تھا۔ آخر کار بار بار اصرار کرنے پر اس نے اپنی پریشانی دونوں شہزادیوں کو بتا دی۔ شہریار کی بات سن کر دونوں شہزادیاں بھی پریشان ہو گئیں اور سوچ میں پڑ گئیں، کیونکہ کوئی بھی شہزادی کسی گل اور صنوبر کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ یہ نام ان دونوں کے لیے انجان تھے۔ ساری رات جاگ کر آنکھوں میں گزر گئی۔ اگلے دن تینوں نے متفقہ فیصلہ کیا، کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں مانیں گے۔ گل اور صنوبر کی داستان آج سے 2 سال بعد اسی محل میں سنائی جائے گی اور انشاءاللہ شہریار سنائے گا۔ صبح ہوتے ہی شہریار کچہری چلا گیا اور بادشاہ سے سفر پر جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اپنے استبل کا بہترین گھوڑا گھڑ سواری کے لیے شہریار کو دیا، سفر کا بے حد سامان شہریار کو دیا اور اس دعا کے ساتھ شہریار کو رخصت کیا کہ شہریار کامیاب واپس آئے گا اور 2 سال بعد اس محل میں بیٹھ کر گل اور صنوبر کی داستان سنائی جائے گی۔ شہریار بادشاہ سے رخصت ہو کر گھر آ گیا اور دونوں شہزادیوں نے شہریار کو رخصت کیا، اس دعا کے ساتھ کہ شہریار کامیاب گھر آئے گا۔ دونوں شہزادیوں سے اجازت لینے کے بعد شہریار اپنے انجان سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس بار اس کے پاس کوئی ایسا کیو نہیں تھا جس کے پیچھے چل کر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا۔ اسے نہیں پتہ تھا اس نے مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے، شمال یا جنوب کی طرف جانا ہے۔ بہرحال سفر جاری ہو گیا۔ شہریار نے اس سفر میں دن رات سفر کرتا رہا، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک، کبھی کسی جنگل، کبھی کسی میدان، کسی ویران جگہ۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 ماہ گزر گئے۔ شہریار جہاں بھی جاتا گل اور صنوبر کے بارے میں پوچھتا تو وہاں کے لوگ ایک ہی جواب دیتے، بھائی ہم تو نام ہی پہلی بار تم سے سن رہے ہیں۔ 3 مہینے میں بہت ساری جگہ پر گھومنے کے بعد شہریار کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے۔ پتہ نہیں 2 سال تو کیا 20 سال میں بھی پتہ چلے گا یا نہیں، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں معلوم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تین ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ شہریار ایک جنگل میں تھا۔ شہریار ایک درخت کے سائے کے نیچے سو رہا تھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ادھر آ نکلا۔ یہ ایک اژدہا تھا جو کہ بے حد بڑا تھا، جس درخت کے نیچے شہریار سویا ہوا تھا۔
اس درخت سے کچھ فاصلے پر ایک درخت تھا۔ اس درخت کے اوپر کچھ پرندے رہتے تھے۔ یہ پرندے بہت بڑے سائز کے تھے، مگر اس وقت جو پرندے درخت پر موجود تھے وہ ان کے بچے تھے۔ اگرچہ سائز میں یہ بھی بہت بڑے سائز کے تھے، مگر اس قدر بھی بڑے نہیں تھے کہ وہ ایک بڑے اژدہے کا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے جیسے ہی انہوں نے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا جو کہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ان کے شور نے شہریار کی نیند ختم کر دی۔ شہریار اٹھ کر کھڑا ہوا تو اسے وہ اژدہا نظر آ گیا۔ شہریار نے درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں پر بہت سے پرندے چلا رہے تھے۔ شہریار کے پاس تلوار تھی جو کہ شہریار کو بادشاہ نے دی تھی سفر میں اپنی حفاظت کے لیے۔ آج پہلی بار اس تلوار کے استعمال کا وقت آیا تھا۔ شہریار نے نیام سے تلوار نکالی اور اس اژدہے کی طرف بڑھا۔ اژدہا اپنی مستی میں مگن پرندوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے اس چیز کا ہوش نہیں تھا کہ اس کے سر پر بھی کوئی آ رہا ہے۔ شہریار اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے خطرے کا احساس ہوتا، شہریار نے ایک ہی وار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اژدہا کچھ دیر تڑپتا رہا اور پھر مر گیا۔ اژدہا کے مرنا تھا کہ شور کرتے ہوئے پرندے خاموش ہو گئے۔ شہریار دوبارہ اسی درخت کے پاس جا کر لیٹ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، آسمان کی طرف سے ایک بہت بڑا پرندہ زمین پر اترا۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اگلا پارٹ پھر صحیح۔